बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, किसी में भी इतनी जुर्रत नहीं कि वो अल्लाह तबारक व तआला को ललकार सके। अल्लाह तबारक व तआला ने आज़माने के लिए एक ऐसी कौम को पैदा किया जो इतनी ताकतवर और उनके कद इस कदर लंबे थे। इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से जंग करने का भी ऐलान कर दिया। ये कौम इस कदर मजबूत थी कि पहाड़ को एक हाथ से उखाड़ कर फेंक देती। इस बात का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी किया है कि इस तरह की ताकतवर कौम इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कभी भी पैदा ना की। ये कौम सऊदी अरब और यमन के करीब एक सहरा है, वहाँ पर आबाद थी। ये सहरा इस कदर ख़तरनाक है कि रात के वक्त इस जगह सफ़र करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। रात के वक्त इस जगह को बंद कर दिया जाता है। किसी बद्दू को भी इस जगह जाने की इजाज़त नहीं होती। इस वादी को देखकर ये तस्वर भी नहीं किया जा सकता कि किसी वक्त ये इलाका दुनिया के सरसब्ज इलाकों में शुमार होता था। इस इलाके में खजूर और अंगूर के कसरत से बागात थे। इस जगह ठंडे पानी के बेशुमार चश्मे थे और ऐसी ऐसी इमारतें थीं जिनको देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। ये इस बात का वाज़ेह सबूत जो आज भी ये इमारतें इस जगह पर मौजूद हैं। ये कौम दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर, मालदार और तवील कद्दो-कामत वाली कौम थी। इस इलाके को अरम भी कहा जाता है। इस जगह 14 कबाइल आबाद थे। इस जगह खुदाई के दौरान क्या क्या मोजज़ात हुए, कुरान करीम में इस कौम के बारे में क्या कहा, ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएगी। लिहाजा इससे पहले आप लोगों ने हमारा चैनल मौइज़ा वाइज सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। शुक्रिया। बाज़ रवायात में ये भी लिखा है कि कौम आद इंतहाई ताकतवर और बहादुर कौम थी। ये लोग बुत परस्त थे। इनके 3 बुत थे जिनके नाम हमूद, हब और समाद थे। तूफान नौ के बाद कौम आद वो कौम थी जो सबसे पहले कुफर शिरक में मुब्तला होकर बुतों की पूजा करने लगी। इस कौम को अपने पत्थरों के खुदाओं पर बड़ा गुरूर था। ये माशी लिहाज से इंतहाई ताकतवर, मजबूत, मगर जहनी लिहाज से इंतहाई पस्त थे। इन लोगों में झूठ, बेहयाई, अरयानी, गाली गलोच आम था। जब कौम आद की बदअमालियाँ अपनी आखिरी हदूद को पार कर गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनमें से अपने नेक बंदे हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बना कर भेजा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। इन्होंने कहा, अल्लाह तबारक व तआला वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? उस कौम के जो सरदार थे वो हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगे, तुम हमें कम अकल नज़र आते हो, हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, मुझ में हमाकत की कोई बात नहीं, मैं अल्लाह तबारक व तआला का पैगंबर हूँ जो तुम्हारी तरफ भेजा गया। मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाता हूँ। मैं तुम्हारा ईमानदार और खैर ख्वाह हूँ। क्या तुम्हें इस बात का तअज्जुब हुआ कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए नसीहत आई जो तुम्हें डराए? तुम याद तो करो जब उसने तुम्हें कौम नूह के बाद सरदार बनाया और डील ढोल में तुमको फैलाव ज्यादा दिया। तुम उस दिन को याद करो ताकि निजात हासिल कर सको। वो कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें? जिनको हमारे बाप दादा पूछते चले आए हैं उनको छोड़ दें। बस अगर तुम सच्चे हो, हमको जिस अजाब की धमकी देते हो उसको हमारे पास ले आओ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इस कौम से कहा, तुम्हारे ऊपर अल्लाह के अजाब का होना मुकर्रर हो चुका है। क्या तुम मुझसे ऐसे कामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी अल्लाह ने कोई सनद नाजल नहीं की? तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हमने हूद अलैहिस्सलाम को और जो उनके साथ थे उनको नजात बख्शी। जिन्होंने हमारी आयात को झटलाया था उनकी जड़ काट दी और वो ईमान लाने वाले थे ही नहीं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम एक तवील अरसा तक अपनी कौम को वाज और नसीहत करते रहे। कभी वो उनको अल्लाह तबारक व तआला की जानब से दी गई ताकत और नेमतों की याद दिलाते, कभी उस कौम को अज़ाब इलाही से डराते, लेकिन ये लोग अंधे और बहरे बने रहे।
اس قوم کا ذکر سورہ ہود اور سورہ حجر میں آتا ہے۔ عاد قوم حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت میں سے تھے۔ قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم آندھی سے تباہ کیا۔ قرآن کریم میں ہے یہ قوم دونوں جہانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور رہے۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ قوم آج سے 3000 سال پہلے موجود تھی۔ ان کو 1000 ستونوں والی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال تک اس قوم کو واعظ کرتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی اس قوم میں لقمان اور خلجان قبائل انتہائی طاقتور قبائل تھے۔ ان قبائل کو حکمرانی کی حیثیت حاصل تھی۔ یہ قبائل دوسرے تمام قبائل کا بھی فیصلہ کرتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کو دعوت حق کی تبلیغ دی تو ان دونوں قبائل نے حضرت ہود علیہ السلام کی سخت مخالفت کی۔ یہ دونوں قبائل ہی حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن بنے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ انہوں نے مجھے جھوٹا کہا، ان پر تو میری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا، اے میرے نبی یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کر لیا۔ پھر ان پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا ان پر بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان پر شفاف پانی کے چشمے خشک کر دو۔ پھر ان لوگوں کے سرسبز و شاداب کھیت سوکھنے لگے، ان کے مویشی مرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب ایسا تھا کہ یہ لوگ پینے کے پانی کو بھی ترسنے لگے۔ ان کے انگوروں کے باغ خشک ہو گئے۔ قوم عاد خشک سالی کا شکار ہو گئی۔ بھوک پیاس نے ان کو بہت ستایا، یہ بدحالی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم پر ایک دم سے عذاب نازل نہیں کرتا، بلکہ بڑے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب نازل کرتا ہے تاکہ شاید یہ لوگ میری طرف پلٹ کر معافی مانگ لیں۔ چنانچہ قوم عاد پر 3 سال تک یہ عذاب جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اس سے توبہ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ نہ صرف تمہیں معاف کر دے گا بلکہ اس سے بھی اچھا صلہ دے گا، وہ تمہاری توبہ پر آسمان سے بارش برسائے گا۔ دوستو جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفار کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے، استغفار کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کی بارش کرتا ہے، ان کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ خواتین و حضرات، حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو سمجھاتے رہے مگر اس قوم پر ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ الٹا یہ لوگ ہود علیہ السلام کو مارنے کے درپے ہو گئے۔ کہنے لگے، ہم نہ تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑیں گے اور نہ ہی تم پر ایمان لائیں گے۔ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگی، ہمیں تو لگتا ہے ہمارے کسی معبود نے تمہیں دیوانہ کر دیا۔ اب یہ لوگ تنگ آ چکے تھے، لہٰذا ان لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ بیت اللہ میں جا کر اس میں رکھے ہوئے بتوں سے مانگا جائے۔ چنانچہ اس قوم کے 70 افراد پر مشتمل یہ قافلہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا بیت اللہ میں پہنچا۔ اس وقت بیت اللہ اور بیت المقدس پر قوم عمالقہ کی حکومت تھی۔ اس قوم کے سردار کی بیوی قوم عاد سے تھی، لہٰذا اس نے ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ بعض روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان 70 افراد میں سے 2 افراد ایسے تھے جو حضرت ہود علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لا چکے تھے۔ 1 ماہ تک یہ لوگ مکہ میں رہے اور دن رات عیاشی کرتے رہے۔ پھر ان لوگوں کو بیت اللہ میں آنے کا مقصد یاد آیا۔ یہ دن رات بارش کی دعائیں کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیجے، ان میں سے ایک سفید، سیاہ اور سرخ شامل تھا۔
پھر آسمان سے ایک ندا آئی کہ ان 3 بادلوں میں سے ایک بادل کو اپنی قوم کے لیے پسند کر لو۔ چنانچہ ان 70 افراد نے سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ بادل کے باقی ٹکڑے غائب ہو گئے، جبکہ سیاہ بادل آہستہ آہستہ پورے آسمان پر چھا گیا۔ یہ لوگ انتہائی خوش تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ ان 70 افراد نے واپس جا کر انتہائی خوشیاں منائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عذاب ہے جو ان پر آنے والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام پھر اس قوم کو سمجھانے لگے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ یہ سیاہ بادل اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہونے والا ہے۔ یہ ہوا کا ایسا عذاب ہے جو تمہیں تہس نہس کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، لوگ تو بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں مگر آپ کے چہرے پر تفشیش کے آثار نظر آتے ہیں، یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی کیا ضمانت ہے، اس میں عذاب شامل نہیں ہوگا۔ جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی، اس قوم نے بھی کہا تھا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو تباہ کرنے کے لیے تیز آندھی کو ان کی طرف بھیجا جو 8 دن تک مسلسل چلتی رہی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ان کو تباہ کر ڈالا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا، میں دنیا کی عظیم طاقتور قوم کو کس طرح آندھی کے ذریعے ہلاک کر دیتا ہوں۔ دوستو، آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک نے اس قوم کے بارے میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر طاقتور قوم کو پیدا کیا۔ کچھ عرصہ پہلے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران غیر معمولی قسم کے انسانی ڈھانچے دریافت ہوئے۔ یہ دریافت ایک سعودی کمپنی نے کی۔ یہ انسانی ڈھانچے اس قدر بڑے تھے، اگر ان کو سیدھا کھڑا کیا جائے تو ان کے پاؤں زمین پر، جبکہ سر کئی منزلہ عمارتوں کے برابر ہوتے۔ جب ان ڈھانچوں پر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ کھدائی کے دوران پتہ چلا کہ شروع میں یہ قوم توحید پرست تھی۔ وقت کے ساتھ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور پھر یہ شیطان اور بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ بعض روایات میں یہ بھی لکھا ہے اس قوم کی عمریں 800 سال کے قریب ہوتی۔ بیماریاں اس قوم سے کوسوں دور تھی۔ کھدائی کے دوران پتہ چلا کہ ان کے دانت اس قدر مضبوط تھے، کسی بھی آدمی کے دانت ان کی کھوپڑی سے جدا نہ ہوئے۔ قرآن کریم میں اس علاقے کو احقاف کہا گیا۔ اس جگہ بے شمار بڑی بڑی کلہاڑیاں بھی نکالی گئی اور عورتوں کے پہننے والے زیور بھی ملے ہیں جو بہت بڑے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار مٹی میں دبے ہوئے مجسمے ملے جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ آندھی سے اڑنے والی مٹی میں دب گئے۔